بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جس وقت اجمیر تشریف لائے اس وقت تک شہاب الدین غوری ایک مرتبہ پرتھوی راج سے شکست کھا چکا تھا، اور پرتھوی راج اپنے آپ کو کوئی ناقابل تسخیر شے، یعنی جسے ہرایا نہیں جا سکتا، شکست نہیں دی جا سکتی، ایسی طاقت سمجھ رہا تھا۔ اور اسی طاقت کے زوم میں ایک مرتبہ اس نے کسی مسلمان کو بہت زیادہ ٹارچر کیا، اور جب حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں لب کشائی کی اور کچھ کہنا چاہا، سمجھانا چاہا، تو پرتھوی راج چوہان نے اپنے طاقت کے زوم میں یہاں تک کہہ دیا کہ معین الدین چشتی کو اور ان کے ساتھیوں کو اجمیر سے باہر کر دیا جائے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ اجمیر سے ہم نہیں بلکہ پرتھوی راج کو نکلنا ہوگا۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرتھوی راج کو شہاب الدین غوری کے حوالے کر دیا، اور پھر میرے بھائیوں 588 میں شہاب الدین غوری 1,07,000 کی فوج کے ساتھ اس نے اجمیر پر حملہ کیا اور پرتھوی راج کو بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ خواجہ صاحب نے تو اجمیر کو ہی چن لیا تھا اپنی رہائش گاہ کے لیے، قیام کے لیے، لیکن دارالسلطنت اجمیر سے اٹھ کر دہلی منتقل ہو گیا، اور دہلی میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت تبلیغ اور ارشاد کے اندر مشغول تھے۔ ان کا مرکز تبلیغ دہلی بنا ہوا تھا۔ یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد تھے، خاص خادم تھے، اور بڑی اونچی شخصیت تھے۔ جس وقت یہ چھوٹے تھے تو ان کی والدہ نے ان کی تربیت کے لیے ایک بڑا عجیب انداز اختیار کیا تھا۔ جب یہ مدرسے سے پڑھ کر آتے، تعلیم حاصل کر کے آتے، اپنے گھر پر آتے، تھکے آ رہے، بھوکے پیاسے جب گھر پر آتے تو امی نے یہ کیا کہ ان کا کھانا بنا کر امی الماری کے اندر رکھ دیا کرتی تھی، اور جب یہ آ کر کھانا مانگتے امی سے تو امی کہتی بیٹا اللہ سے مانگو، اللہ دیتا ہے، اللہ کھانے کے لیے دیتا ہے، اللہ رزق دیتا ہے۔ انہوں نے امی سے پوچھا امی کیسے مانگو؟ تو امی نے کہا کہ بیٹا مصلی بچھاؤ، نماز پڑھو، مصلی بچھاؤ اور اللہ سے مانگو، یا اللہ بھوک لگ رہی ہے، مجھے کھانا چاہیے۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بچے تھے، مصلی بچھاتے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، اور پھر دعا کرنے کے بعد میں امی سے پوچھا امی اب کیا کروں؟ امی نے بتایا کہ بیٹا اب کھانا تلاش کرو، دیکھو اللہ نے تمہارا رزق بھیج دیا ہوگا، اب تلاش کرو۔ جب یہ تلاش کرتے تو بچے کو الماری کے اندر کھانا مل جاتا۔ اس طریقے سے روز کا معمول ایسا ان کا بنا دیا گیا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ امی جان کہیں کسی پروگرام کے اندر چلی گئی، اور پروگرام میں ان کو آنے میں دیر ہو گئی، بچے کے آنے کا وقت ہو چکا تھا، وہ بہت گھبرائی ہوئی واپس آئیں، اور یہ دیکھنا چاہتی تھی کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بچہ بھوکا ہو، یا اس کا آج جو ایمان اس کا بنا ہوا ہے کہ رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اس کا ایمان کہیں ڈگمگا نہ جائے۔ تو جلدی جلدی اپنے گھر پر آئیں اور آ کر دیکھا، اور جلدی جلدی کھانا تیار کیا، اور کھانا تیار کر کے الماری کے اندر رکھ دیا۔ بچہ سویا ہوا تھا، بچے کو اٹھایا، اور بچے کو اٹھانے کے بعد بچے سے پوچھا بیٹا اٹھ جاؤ، بھوک لگی ہوگی نا؟ بچے نے کہا کہ امی بھوک تو نہیں لگی ہے، میں نے تو کھانا کھا لیا ہے۔ تو امی نے پوچھا بیٹا کھانا کہاں سے کھا لیا ہے، کیسے کھا لیا؟ تو امی نے کہا کہ امی آپ ہی نے تو، انہوں نے بچے نے کہا امی آپ ہی نے تو مجھے کہا ہے کہ جب بھی بھوک لگے تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ میں جب یہاں پر آیا تو آپ بھی موجود نہیں تھی، اس لیے میں نے نماز پڑھی، مصلی بچھایا، نماز پڑھی، اور اللہ تعالیٰ سے رزق مانگا، یا اللہ بھوک لگی ہے مجھے کھانا دے دے۔ دعا مانگنے کے بعد میں جب میں نے الماری کھولی تو اس کے اندر بہترین کھانا رکھا ہوا تھا۔ امی جو آج کھانا میں نے کھایا ہے وہ اس سے پہلے کبھی ایسا کھانا نہیں کھایا تھا، اتنا سوادشٹ، اتنا مزیدار، اتنا لذیذ کھانا میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں کھایا تھا۔ ایسا کھانا میرے اللہ نے آج مجھے دیا ہے۔ امی نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ یہی وہ تھے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص، جن کی تربیت حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک سے ہوئی تھی، زیر سایہ ہوئی تھی، اور انہی کے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ انہی کے مرید خاص تھے سلطان شمس الدین التمش
جو اس وقت کا دہلی کا بادشاہ تھا. جب ان کا انتقال ہوا، جب ان کی زیر تربیت رہ کر اور ان کی مریدی میں رہ کر، ان کی ارادت میں رہ کر، ان کی شاگردی میں رہ کر شمس الدین التمش بھی اللہ کا ولی بن گیا تھا. جب ان کا انتقال ہوا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو بہت لوگ آئے. دہلی جو ہے وہ دہلی کے اندر مسلمان امنڈ پڑے. جب ان کا جنازہ رکھا گیا سامنے تو ایک صاحب آگے آئے اور ایک صاحب نے آگے آ کر کہا کہ مجھے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک وصیت کی تھی، وہ وصیت میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب لوگ خاموش اور اس وصیت کو سننے لگے بھی کیا کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا تھا کہ میرے جنازے کی نماز وہ پڑھائے جس کی کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوٹی ہو. میرے جنازے کی نماز وہ پڑھائے جس کی کبھی عصر کی بھی سنتیں نہ چھوٹی ہو، جس نے کبھی کسی عورت پر غلط نظر نہیں ڈالی ہو، اور جس کی کبھی تکبیر اولا بھی فوت نہیں ہوئی ہو. ایسا آدمی میرے جنازے کی نماز پڑھائے. یہ ان کی وصیت ہے. اسی لیے ایسا ہی کوئی آدمی آگے آئے جس کے اندر یہ 4 شرطیں موجود ہوں. بڑی سخت شرطیں تھیں. اللہ کا ولی تھا، اللہ والا آدمی تھا، شرطیں بھی اسی طریقے کی، اسی انداز کی رکھی گئی. میرے بھائیوں، بہت دیر ہو گئی، کوئی آگے نہیں آیا. کوئی عالم، کوئی فاضل، کوئی صوفی، کوئی آگے نہیں آیا. جب بہت زیادہ دیر ہو گئی تو ایک شخص آگے آیا اور اس نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آ کر، آپ کے جنازے کے سامنے آ کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ آج آپ نے میرا راز فاش کر دیا ہے. پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ سب لوگ سن لیں، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آج تک میری تکبیر اولا نہیں چھوٹی. میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں آج تک میری کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی، اور میں نے کبھی عصر کی سنتیں نہیں چھوڑی، اور میں نے کسی عورت کے اوپر کبھی غلط نظر نہیں ڈالی. میرے بھائیوں، وہ آدمی کون تھا؟ وہ کوئی بہت بڑا اللہ کا ولی، کوئی ولی، اللہ کا ولی تو ضرور تھا، لیکن وہ آدمی اپنے وقت کا بادشاہ سلطان شمس الدین التمش تھا. انہوں نے جنازے کی نماز پڑھائی. اور یہ ان کے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر اور ان کے مرشد جو تھے وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تھے. خواجہ صاحب جس وقت ہندوستان کے اندر تشریف لائے، اس ملک کے اندر ظلمت اور تاریکیاں اسلام کے نور سے روشن ہو گئی. اس ملک کے اندر جس کو بھی اسلام کی دولت ملی ہے یا قیامت تک ملتی رہے گی، ان سب کا ثواب، اتنے لاکھوں کروڑوں اربوں لوگوں کا، ان سب کا ثواب انشاءاللہ شیخ الاسلام حضرت خواجہ قطب معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا انشاءاللہ.